میں سمجھتا ہوں کہ صرف نام لے دینا مجھے کافی ہے کہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں راحت اندوری کا نام اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں راحت اندوری۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک برس پہلے حاضری ہوئی تھی، ابھی ساری یادیں ذہن میں ہیں، آنکھوں میں منظر ہیں، اور میں نے پرویز سے معذرت بھی کی تھی جس طریقے کی زندگی میں بمبئی میں گزار رہا ہوں تو اجازت نہیں ملتی، لیکن یاس یگانہ چنگیزی نے کہا ہے کہ شدت لکھنؤ ارے توبہ پھر وہی ہم وہی امین آباد۔ تو میں حاضر ہوں، وہی ہیوسٹن کے اچھے لوگ اور شاعری کی یہ محفل۔ پہلا شعر آپ کی نظر اور آپ کے حوالے سے ہیوسٹن والوں کی نظر۔ عرض کیا ہے کہ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ کیا کہنے بھائی، گلاب، کیا ٹکڑے، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ فقیر، شاہ، قلندر، امام، کیا کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے؟ فقیر، شاہ، قلندر، امام، کیا کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں، تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے؟ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے، نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے، نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے۔ ہوا کو دھوپ، چراغوں کو شام کہہ دیں گے، ہوا کو دھوپ، چراغوں کو شام کہہ دیں گے۔ کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دے گا۔ کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے، کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے۔ میں کوئی اشارہ یا کوئی نام نہیں لوں گا، کوئی حوالہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ حوالہ دینے سے شعر کمزور ہو جاتا ہے، اور میں آپ کی سماعتوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ یقین ہے کہ میرا شعر وہیں پہنچے گا جہاں سے میں نے کہا ہے۔ اس کیا ہے کہ لو بھی چلتی تھی، لو بھی چلتی تھی تو وہ باد صبا کہتے تھے۔ لو بھی چلتی تھی تو وہ باد صبا کہتے تھے۔ پاؤں پھیلائے اندھیروں کو ضیا کہتے تھے۔ ان کا انجام تجھے یاد نہیں ہے شاید، اور بھی لوگ تھے جو خود کو خدا کہتے تھے۔ ان کا انجام تجھے یاد نہیں ہے شاید، اور بھی لوگ تھے جو خود کو خدا کہتے تھے۔ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے۔ خالد خواجہ اور فیاض میرے دو بہت پیارے دوست بیٹے ہیں۔ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم۔ آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم۔ آندھی سے کوئی کہہ دے کہ آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں،
کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھوئیں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھوئیں کی طرح، کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھوئیں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں۔ یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی، یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے، کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں، کہ ہم لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، لویں دیوں کی، صدر محترم، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا۔ میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہے۔ میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ سنیں بھائی کہ اس خشک دریاؤں میں، پہلے سنیں، اس میں بھی دیکھیے کردار جھانکتا ہوا دکھائی دے گا۔ ایک برس پہلے میں حاضر ہوا تھا تو یہیں سے کی غزل لے کر گیا تھا، یہ نہیں یہاں سے لے گیا تھا، نہیں مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے کسی سے لکھوا کے لے گیا تھا، ایک پکڑا آیا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے، سنیں عرض کیا ہے کہ اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کرو، اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں، اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں۔ میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں، اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں۔ ہیوسٹن کے بہت اچھے لوگوں، ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ جو میں نے مطلع سنایا ابھی یہ اچھا تھا۔ اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں۔ مجھے اجازت دیجئے، میں تھوڑا سا باتونی قسم کا آدمی ہوں، لیکن وہیں سے کہیں نہ کہیں شعر نکل جاتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو شعر آپ کو پسند آتا ہے آپ فوراً اس کی تحسین داد دیتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے سمجھ میں بھی آ گیا ہے اور اچھا بھی ہے۔ لیکن جو شعر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ خیال رکھیے، تو میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں۔ میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں، میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں۔ اب اس کردار کو پہچانیے گا، میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں۔ اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے، اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے، بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کر۔ اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے، اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے، بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں۔ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے شاعر دوستوں کی بھی توجہ چاہوں گا اس شعر پر، اچھا سا لگتا ہے مجھے، ہلکا پھلکا انداز ہے لیکن شعر مجھے عزیز ہے۔ بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں، حضور آپ کے قدموں میں، بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں۔ یہ زندگی جو مجھے قرضدار کرتی رہی، یہ زندگی جو مجھے قرضدار کرتی رہی، کبھی اکیلے میں مل جائے تو حساب۔ یہ زندگی جو مجھے قرضدار کرتی رہی، یہ زندگی جو مجھے قرضدار کرتی رہی، یہ زندگی جو مجھے قرضدار کرتی رہی،
कभी अकेले में मिल जाए तो हिसाब करो। देखिए सुनिए कि झूठों ने झूठों से कहा है, अच्छा झूठों ने झूठों से, देखिए मौसम एक जैसे हैं, हाँ मौसम चाहे कराची का हो चाहे दिल्ली का हो, झूठों नहीं 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 बहुत मुख्तलिफ है फैयाज। ये शरीफ लोग बैठे हैं मेरे सामने। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। वाह, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। क्या कहने, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है।